सब ने कह दिया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज हालात को देख के अपनी एक मुतवली बनाते हैं। ये नहीं होता है कि एक फैसला हो गया और ये तो सियासत नहीं हुई ना। फिर तो सियासत के अंदर तो आप हालात को देख के आगे चलेंगे। कंटेनर तो आपको पता है कि उसमें तो कोई खास लीडरशिप तो नहीं थी ना। सिर्फ एक अलियामीन गडापुर साहब आते थे, जाते थे, पूरे रास्ते में उन्होंने लीड किया। ये आप नाम लेते हैं कि जी बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, तो बुशरा बीबी का क्या किरदार हो सकता है सियासत के अंदर? बात तो ये कि धरना नाकाम नहीं हुआ है। इससे कामयाब तरीन धरना हमारा आज तक नहीं हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले क्योंकि खान साहब की कॉल थी और निकले और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कहा गया था। अब आगे से हुकूमत ने अपना रवैया चेंज किया, गैर जमहूरी रवैया अपनाया। बजाय इसके कि वो डिस्पर्स करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल करते, शेलिंग करते, डायरेक्ट गोलियाँ चलाई। अब जाहिर है हमारे तो वर्कर थे, उनको तो कोई इसका कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं उनके पास कि जी गोलियों से कैसे बचा जा सकता है, उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। तो ये हुकूमत का अब नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी हमने धरना ख़त्म कर दिया, धरना नाकाम हो गया। बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ है और बिल्कुल कामयाब रहा है। अभी भी लोगों के अंदर गम और गुस्सा है कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। और एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो एक इंसानी हकूक़ की बात होती है कि जी आज़ादी होती है इज़हार राय की, वो छीन ली गई। फिर इसके बाद जो एक पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया जाता है सियासी पार्टियों को, वो छीना गया। तो मेरे ख़्याल से बदनामी बहुत बड़ी हुकूमत की हो गई है। हमारे तो वर्कर आज भी तैयार हैं, अगर उनको आज कहें तो आज भी जहाँ कहें वो पहुँचने के लिए तैयार है। आप देखें कि वफाकी वज़रा की तरफ से कितने गलत वो किए गए कि जी आप अटक पार नहीं कर सकते हैं, आप इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं। ये क्या इससे पहले धरने नहीं हुए? ये कोई नो गो एरिया तो नहीं था डी चौक के, वहाँ पहुँच गए तो खुदा न ख्वास्ता कोई वहाँ सोना पड़ा था, हम छीन रहे थे और शरीफ फैमिली रह गई थी। अगर सपोज़ वहाँ पे ना भी जाना था और हुकूमत ने मना भी किया था तो एक तरीका होता है, अल्टीमेटम दे सकती थी। सियासी वर्कर थे, पुरअमन जाके बैठना था उन्होंने और क्या करना था। लेकिन हुकूमत ने बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर किसी नेगोशिएशन के उन्होंने एकदम अटैक किया और वो भी हमारी फोर्सेस को इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और रात के अंधेरे में और कितने बेगुनाह लोग ज़ख्मी हुए, कितने मरे। अब ये उस पर सियासत कर रहे हैं कि जी 100 नहीं है, 200 नहीं है। भाई एक भी बंदा अगर शहीद हुआ है ना तो क्यों हुआ है? गोली क्यों चली है? क्या गोली चलाने का हक़ इनको है? किसने इसका हुक्म दिया था? हम यही चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो और जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इतने बड़े वाक़ये की, क्योंकि आइंदा भी क्या इस तरह एहतजाज होंगे तो क्या इसी तरह गोलियों से हम रोकेंगे? हमारे दौर में कितने एहतजाज हुए? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था, उससे पहले लॉन्ग मार्च था लाहौर से, ट्रेन मार्च किया था बिलावल ने कराची से, हमने किसी को नहीं रोका, सारे रास्ते खुले थे। ये तो हम ऐलान करते हैं 2 दिन पहले पाकिस्तान बंद हो जाता है। ये इनकी नालायकी देखें, खौफ देखें इनका कि हमने इस्लामाबाद जाने का कहा, इन्होंने पंजाब बंद कर दिया। तो पूरा पाकिस्तान बंद था। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारी हिकमत अमली इसके लिए चेंज होनी चाहिए थी। जब पूरा पाकिस्तान हुकूमत ने बंद कर दिया, उसके बाद फिर हमारी हिकमत अमली चेंज हो जानी चाहिए। नहीं, बुशरा बीबी की वजह नहीं थी उसकी। देखिए, बुशरा बीबी का तो शौहर जेल में है और बेगुनाह है, 300 ज़ायद जाली मुकदमात हैं। उनको गुस्सा भी हो सकता है, उनका जज्बात भी हो सकते हैं, वो तो एक अलग इशू है। वो जाती न जाती वो तो उसका उनका अपना फ़ैसला था ना। लेकिन ये मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारी हिकमत अमली यहाँ चेंज हो जानी चाहिए थी। वो कौन करता? वो आपकी मरकज़ी लीडरशिप करती। मरकज़ी लीडरशिप गायब थी। मैंने ख़ुद जब हम अटक के करीब पहुँचे और आगे से कंटेनर लगे थे, तो हमारे जितने मिनिस्टर्स वगैरह लेवल के लोग थे या उनको मैं कहता रहा कि यार हमें यहीं रुकना चाहिए। पूरा पाकिस्तान बंद है। अगर हम 2 दिन यहाँ बैठे रहे ना तो ये हुकूमत घुटने टेक देगी। लेकिन उस वक़्त ये कहा गया कि नहीं, हमें तो चूँकि डी चौक का कहा गया है, इसलिए डी चौक पहुँचना लाज़मी है। बीच में किसी पार्टी ने हमें नहीं बताया कि जी खान साहब ने ये रिलैक्सेशन दी है कि आप अपनी हिकमत अमली बनाएँ। चाहे वो डी चौक की हो, चाहे वो संजानी की हो या कहीं और जगह पे आप रुक सकते हैं, तो आप अपनी हिकमत अमली के तहत चलें। तो मुझे जो गुस्सा था या मेरी जो कंसर्न्स थी वो ये थी कि भाई अगर खान साहब ने कह दिया था तो पॉलिटिकल पार्टीज हालात को देख के अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। ये नहीं होता है कि एक फैसला हो गया अब ये तो सियासत नहीं हुई ना। फिर तो सियासत के अंदर तो आप हालात को देख के आगे चलेंगे। देखिए, कंटेनर के ऊपर कौन था? कंटेनर तो आपको पता है कि उस पर तो कोई ख़ास लीडरशिप तो नहीं थी ना। सिर्फ एक अलियामीन गडापुर साहब आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, पूरे रास्ते में उन्होंने लीड किया।
یہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرایا گیا؟ یہ اب نام لیتے ہیں کہ جی بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی، تو بشرا بی بی کا کیا کردار ہو سکتا ہے سیاست کے اندر؟ ان کا تو کوئی کردار نہیں تھا نا، وہ تو عمران خان کی اہلیہ ہے، تو ہماری پارٹی کے اندر تو موروثیت ہے ہی نہیں، نہ ہم مانتے ہیں، ہم تو کھل کر کہتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے جو لائن دی ہے ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں۔ تو جب موروثیت نہیں تھی اور وہ غیر سیاسی خاتون تھی، آپ اس کے پریشر میں کیسے آ گئے؟ آپ نے اتنی بڑی پارٹی کو مطلب دھوکہ دیا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی؟ آپ آتے اپنے پارٹی کا اجلاس بلاتے، آپ فیصلہ کرتے، یا پھر ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے تو ہم خود رک جاتے۔ یہ چیز کیوں خفیہ رکھی گئی؟ اور جب سارا ہو گیا اس کے بعد کہا گیا کہ جی ہم تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ڈی چوک نہ جائے لیکن ہم چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ کیوں جی بشرا بی بی نے ضد کی۔ تو اب بشرا بی بی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اگر وہ ضد بھی کرتی نا تو میرے خیال سے ہمیں ہماری پارٹی کا ایک ہیرارکی ہے پوری، ان کو سینئر لوگ ہیں اس کے اندر، لیکن بدقسمتی سے مشاورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنا فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے، مشاورت نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر مشاورت ہونی چاہیے۔ اب یہ این جی او نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ ہی چلانا ہے۔ ہم ابھی تک خاموش رہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے، جو صدر ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے وہی فیصلے کریں، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ابھی، اور اس پارٹی کے اندر جو مشاورتی عمل ہونا چاہیے تھا، جو محنت جو اس پارٹی کے اوپر کی گئی، یہاں اس مقام تک پہنچایا گیا، تو کیوں اس کے فروٹ ہم حاصل نہیں کر سکے؟ بہت کامیاب ہمارا یہ تھا مظاہرہ تھا، اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، عمران خان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ دیکھیے الیامین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو میرا خیال سے یہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ بھی ایک ورکر ہے، اور ورکروں کی طرح وہ جاتا ہے، جس طرح ہم پوری رات پورا دن جاگتے رہتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو لے جاتا ہے، اور اتنے دھمکیوں کے باوجود کہ جی اٹک پار نہیں کر سکتے ہیں، لاہور نہیں آ سکتے ہیں، اسلام آباد نہیں آ سکتے، وہ ہر دفعہ کیا ہے۔ اب دیکھیں 2 دن 3 دن راستے میں گزارنے کے بعد اگر وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ مرکزی لیڈرشپ کی بنتی ہے نا، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو پھر دوسرے یہ کہ الیامین گنڈاپور سے میں نے خود یہ کویسچن پوچھا کہ آپ ڈی چوک چھوڑ کے کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا اور ایک دم فائرنگ شروع ہوئی اور مجھے نظر آیا کہ لوگ مر رہے ہیں، تو میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ہٹ جائے، لیکن کوئی بھی نہیں ہٹ رہا تھا، تو جب تک میں وہاں سے نہ جاتا تو لوگ نہیں جاتے اور بہت سارے کیجویلٹیز ہو جاتی، تو لوگوں کو بچانے کے لیے میں وہاں سے کیا ہوں، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ تو یہ دیکھیں ہم الیامین گنڈاپور اگر اتنے لوگوں کا قافلہ لے کر گئے تو ان کو اس لیے تو نہیں لے کے جائے گئے نا کہ جی آپ جائیں گے وہاں فائرنگ ہوگی، آپ نے رکنا ہے، میں نے بھی رکنا ہے، تو کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے یا کوئی ٹرین لوگ تھے، یہ تو سیاسی ورکر تھے۔ سیاسی ورکر کے اوپر آپ گولیاں چلائیں گے اور پھر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ وہ تو بھاگ گیا، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی نالائکی دیکھیں، ایک آپ نے اوپر سے غلط کام کر دیا، پھر دنیا کے ہنسانے کے لیے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لوگ بھاگ گئے، تو کیا کرتے؟ آپ کی گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے؟ یا تو ایسا ہے نا کہ کوئی مسلم لیگ کے لوگ نکلے اور ہمیں کہے کہ جی آپ ان کا مقابلہ کریں، میرا نہیں خیال ہے کہ مسلم لیگ ہی پھر مقابلہ کر سکے ہمارے ساتھ، لیکن ریاست کے سامنے تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ریاست تو ہماری بھی ہے، سب کی ہے، ہم ریاست کے مقابلے کے لیے تو نہیں گئے تھے وہاں پہ، ہمارا مقابلہ ہے نون لیگ کے ساتھ، جو اس وقت بدقسمتی سے فسطائیت کا شکار ہے، جو اس وقت ان کے اس پہ خون اترا ہے، وہی ماڈل ٹاؤن والا، وہاں پہ بھی شہباز شریف تھا، یہاں پہ بھی شہباز شریف ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا ہے ہم نے، جوڈیشل انکوائری ہونی ہے، ان کو سزائیں ملنی ہے، کس نے حکم دیا، کیوں گولیاں چلائی گئی، یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، ورنہ سیاست تباہ ہو جائے گی۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ کوئی ایسے میڈیا کی طرف سے چلائی گئی خبر ہے، کسی پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جائیں گے دوبارہ، اپنے آپ کو وہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کر کے نکلیں گے جب بھی ہوگا، لیکن 7 دسمبر نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس کئی آپشنز ہونے چاہیے، پلان ہونے چاہیے، اے بی سی، یہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی اسٹرگل کرتی ہے نا تو ان کے ساتھ بڑے پلان ہوتے ہیں۔ اب جو لیڈرشپ ہے ہماری، میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ورکروں سے بھی پوچھ لیا کریں، خیر ہے کبھی کبھار ایک چھوٹا ورکر بھی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے،
تو اگر ہم آپ یہ ذہن میں نہ ہو کہ میں بہت بڑا وکیل ہوں یا میں بہت بڑا پروفیسر ہوں یا میں بہت بڑا بیوروکریٹ ہوں اور میں رہا ہوں میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تو پھر آپ کبھی کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ سیاست ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں لوگوں نے عمریں گزاری ہیں اور اچھے برے سارے وقت اوقات دیکھے ہیں، تو گرم سرد سے نکل کے جو ورکر ہوتا ہے نا وہ اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو انصاف دلانے کے لیے جو ہونا چاہیے، جس طرح کچھ لوگ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں مورل سپورٹ لینی چاہیے عوام سے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشاورت ہو، اور یہ آپ کو اسلام بھی کہتا ہے کہ مشورہ اس سے کرو جو صاحب الرائے ہو۔ جو بندہ صاحب الرائے نہ ہو نا اس سے مشورہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو لوگ عہدے رکھتے ہیں نا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اسد کیسر کے پاس عہدہ نہیں ہے، یا کسی اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں ہمارے، ان کے پاس عہدے نہیں ہے لیکن وہ سینئر ہیں، وہ ایک عرصے سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں، ایک عرصے سے پارٹی کی کیمسٹری کو جانتے ہیں اور اپنے ورکروں کو جانتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بے شک عہدہ نہ دیں، نہ میں عہدہ لوں گا، عہدہ نہ دیں لیکن مشاورت میں ضرور شامل کریں، کیونکہ جو بعد میں ہمیں وہ اٹھانا پڑتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں صرف مشاورت میں شامل کریں، باقی اقتدار خود سنبھالے، عہدے خود سنبھالے، نہ عہدے چاہیے نہ اقتدار چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں، مشاورت میں ضرور شامل کریں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔